ذرا سوچئے کہ ایک ایسا خطہ جہاں 43 لاکھ سے زیادہ بھیڑیں موجود ہوں، 22 لاکھ سے زائد بکریاں بھی ہوں، پھر بھی وہاں کے لوگوں کی مٹن کی ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ جی ہاں، ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ جموں کشمیر میں ایک بار پھر سے مٹن کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، مارکیٹ میں دکانیں بند ہیں اور لوگ بری طرح سے پریشان ہیں کیونکہ جموں کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مٹن کافی زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ دراصل بہت زیادہ ہے۔ اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بہت اہم ایشو ہے جموں کشمیر کو لے کر، کیونکہ مسئلہ بھیڑوں کی تعداد کا ہے یا ان سے حاصل ہونے والے گوشت کی مقدار کا، اسے بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ جموں کشمیر میں مٹن کو صرف ایک عام گوشت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ یہاں کے کھانے، ثقافت اور خاص طور پر کشمیری وازوان کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن تازہ اعداد و شمار نے ایک دلچسپ اور تشویشناک حقیقت سامنے رکھی ہے۔ جموں کشمیر میں بھیڑوں کی تعداد 43 لاکھ سے زیادہ ہونے کے باوجود مقامی پیداوار طلب ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں سالانہ تقریباً 370 لاکھ کلو گرام مٹن پیدا ہوتا ہے، جبکہ مقامی طلب تقریباً 5,45 لاکھ کلو گرام ہے، یعنی تقریباً 2 لاکھ کا فرق ہے۔ یعنی پیداوار اور ضرورت کے درمیان تقریباً 1,75,000 کلو گرام کا بڑا خلا موجود ہے، اور یہ کمی تقریباً 9 سے 10 لاکھ بھیڑوں کے گوشت کے برابر بتائی جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں جموں کشمیر کا مٹن پروڈکٹ سامنے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ صرف جانوروں کی تعداد نہیں بلکہ ان کی پیداواری صلاحیت بھی ہے۔ جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں مقامی اور روایتی نسلوں کی بھیڑیں پالی جاتی ہیں۔ یہ نسلیں سخت موسم اور پہاڑی علاقوں کے ماحول میں رہنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں، لیکن مخصوص گوشت پیدا کرنے والی جدید نسلوں کے مقابلے میں ان کی افزائش، وزن بڑھنے کی رفتار اور فی جانور گوشت کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں تو بھیڑیں زیادہ ہونا اور مٹن زیادہ پیدا ہونا دونوں ایک ہی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بھیڑ سے اوسطاً کم گوشت حاصل ہو رہا ہے تو صرف جانوروں کی تعداد بڑھانے سے مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق سب سے اہم چیز نسل کی بہتری ہے۔ اسی مقصد کے لیے جموں کشمیر کا محکمہ شپ ہسبینڈری بریڈنگ جدید بریڈنگ ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے۔ ان میں ایمبرائے ٹرانسفر ٹیکنالوجی یعنی ETT اور ملٹیپل اولیشن اینڈ ایمبرائے ٹرانسفر یعنی MOET جیسی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان ٹیکنالوجیز کا مقصد بہتر جینیاتی خصوصیات رکھنے والے جانوروں کی افزائش کو تیز کرنا اور وقت کے ساتھ مقامی ریوڑ کی پیداواری صلاحیت بھی ایک طرح سے بڑھانا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے جموں کشمیر کے لیے، بلکہ نسل کی بہتری ایک طویل مدتی عمل ہے۔ آج نئی ٹیکنالوجی شروع کرنے سے کل ہی مٹن کی 175 لاکھ کلو گرام کی کمی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا دراصل جلد بازی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے خوراک، چارہ، جانوروں کی صحت، ویکسینیشن، ویٹرنری سہولیات اور جدید طریقے سے مویشی پالنے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ تو جموں کشمیر میں روایتی چراگاہوں پر بھی اب دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ، تعمیرات، انفراسٹرکچر کے پھیلاؤ اور زمین کے استعمال میں تبدیلی کی وجہ سے مویشی پالنے کے لیے دستیاب قدرتی چراگاہیں بھی اب محدود ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے چارہ، علاج اور دیگر اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھیڑ پالنا پہلے کی طرح آسان اور منافع بخش نہیں رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کو اب صرف اپنے صوبے یا ریاست پر ڈیپینڈ نہ ہو کر آس پاس کے ریاستوں سے بھی، اور خاص طور سے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو بڑی تعداد میں جو مٹن یا بھیڑ یا جو بکریاں ہیں وہ پنجاب سے یہاں پر آتی ہیں، اور انہی کا جو مٹن یا گوشت جو ہے وہ بازاروں میں ایک طرح سے دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن جموں کشمیر آخر اتنے دنوں بعد اب تک اس پر خود کفیل کیوں نہیں ہو پایا؟ کیونکہ رپورٹ بتاتی ہے کہ بھیڑیں، بکریاں یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی جتنا مٹن جموں کشمیر کے اندر جتنی ضرورت ہے مٹن کی، وہ ضرورت ایک طرح سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس پر سرکار کو بھی، انتظامیہ کو اور خاص طور سے محکمے کو ایک طرح سے سوچنا ہوگا، کمی کہاں پر رہ رہی ہے، کس طرح سے اس تعداد کو ایک طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جموں کشمیر اس معاملے میں خود کفیل آنے والے دنوں میں کس طرح سے بن سکتا ہے۔